الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت و توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی سورہ الانعام کی آیات 80 اور 81 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ سورہ الشعراء کے آیات 69 تا 82 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ سورہ الانبیاء کے آیات 52 تا 57 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب انہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم عبادت کے لیے جمع رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، تمہارے پیٹ پھر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کے تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے۔
और मैं कौम के खुद साख्ता मबूदों को तोड़कर कौम को ये समझा दूँ कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो तुम्हारा तो दरकिनार अपना दिफा करने की भी सलाहियत नहीं रखते। चूँकि इस दौर में इल्म नजूम सितारों को देखकर मालूमात हासिल करना बड़ा आम था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देखकर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है। फरमाने इलाही सूरह अस्साफ़ात के आयत 88 ta 93 का तर्जुमा मुलाहजा फरमाए। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नज़र सितारों की तरफ देखा, फिर कहा, मेरी तबीयत खराब है। इस जवाब पर कौम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपने कौमी त्यौहार मनाने चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से इनके माबूदों के पास बुतखाने में गए और इनके सामने तरह तरह के खाने देखकर कहा, तुम कहते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने दाहिने हाथ से इन्हें तोड़ने लगे। सूरह अल-अंबिया के आयत 21 ta 58 का तर्जुमा मुलाहजा फरमाए। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो इसी बड़े बुत की तरफ लौटे। माबूदों को पाश पाश देखकर कौम का रद्द-ए-अमल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत के लिए बुतखाने में गए और अपने माबूदों को टूटा देखकर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। इनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है। फरमाने इलाही सूरह अल-अंबिया के आयत 59 ta 67 का तर्जुमा मुलाहजा फरमाए। वो वापस आने पर बुतों का हाल देखकर कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बाज़ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सब ने कहा, अच्छा, इसे पकड़कर लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब लोग इसे देखें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए तो उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा करने के लिए जवाब दिया, बल्कि ये काम इनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो तुम इनसे पूछ लो। ये सुनकर वो अपने दिलों में हक के कायल हो गए और दिल में कहने लगे, दर हकीकत तुम ही जालिम हो। फिर वो फौरन ही एतराफ़ी हकीकत से मुकर गए, कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तो तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान? अफसोस अफसोस है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते?